اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ یہ ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ ہمارے یہاں دعا کرنے کے پہلی بات تو یہ کہ دعا کا طریقہ نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ سے اگر مانگنا ہے تو کس ڈگر سے اور کس طرح سے مانگا جائے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ حالانکہ دعا تو عین عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا هو العبادہ، پکارنا بھی عبادت ہے۔ جو اللہ کو پکارتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ تعالیٰ سورہ مومن سورہ نمبر 40 کی آیت 60 میں فرماتے ہیں تمہارا رب کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان کو جہنم کے اندر داخل کر دوں گا۔ عبادت کے حوالے سے ایک تو یہ کہ بہترین گھڑی کون سی ہے، اور ایک عبادت کے حوالے سے ہے کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں تو اس کے لیے بہترین گھڑی کا انتخاب کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدعاء بین الاذان والاقامہ لا یرد، کہ دعا کرنا اذان اور اقامت کے درمیان وہ دعا کیا ہوا رد نہیں ہوتا۔ یعنی جب اذان ہو جائے اور اذان کے بعد آپ فوراً دعا کرنے کے لیے بیٹھ جائیے حتیٰ کہ اقامت ہو جائے، تو اقامت اور اذان کے درمیان لا یرد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا رد نہیں ہوتی۔ تو پہلا جو ہے وہ دعا کرنے کے لیے اذان اور اقامت کے درمیان کے حصے کو چنیے تاکہ جو ہے وہ آپ کی دعائیں قبول ہوں۔ تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام بخاری نے صحیح البخاری میں فرمایا یقول تبارک و تعالی، اللہ کے اسم فرماتے ہیں کہ ینزل تبارک و تعالی، کہ اللہ تبارک و تعالی نازل ہوتے ہیں کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخر، دنیا آسمان پر جب کہ رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے۔ ویقول، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من یسألنی فأعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں۔ من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھے پکارے میں اس کی پکار کو سنوں گا۔ اور فرمایا کہ من یستغفرونی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کو معاف کر دوں۔ تو یہ رات کا حصہ، تہائی رات کا، حین یبقى ثلث اللیل الاخر، جبکہ رات کا تہائی حصہ رہ جاتا ہے، یہ بہت زبردست قسم کی گھڑی ہوتی ہے، اس میں خوب اللہ سے دعا کریں۔ اور ایک الدعاء بین الاذان والاقامہ لا یرد، اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا رد نہیں ہوتی، یہ اللہ سے مانگیں۔ اور اس کے علاوہ کیا کرنا ہے؟ اس کے علاوہ جو ایک اور گھڑی ہے کہ جس کے اندر دعا بہترین طریقے سے قبول ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث الدعوات مستجاب لا شک فیہن، تین قسم کی دعائیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں اور اس کو رد نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا دعوت الوالد لولدہ، باپ کی دعا اولاد کے لیے آپ نے اپنی اولاد کے لیے مانگے۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعوت المسافر، مسافر کی دعا، جب آپ سفر میں جائیں آپ اللہ سے دعائیں کریں آپ کی دعا قبول کی جائے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسرا جو ہے روزے دار کی دعا، اب آپ نے سحری کی اور افطاری تک، اب یہ اس ڈیوریشن کے اندر جب بھی آپ اللہ سے مانگ لیں، تو یہ تینوں چیزیں دعا کے لیے، تو ایک مظلوم کی بھی دعا ہے، ایک والد کی اپنے اولاد کے لیے دعاء الوالد لولدہ، اور آپ نے فرمایا کہ روزے دار کی دعا ہے، جو روزہ رکھتا ہے اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حین یبقى ثلث اللیل الاخر، رات کے تہائی حصے میں آپ مانگیں اللہ سے، اللہ آپ کو عطا کر دیں گے۔ اور پانچواں نقطہ جو ہے الدعاء بین الاذان والاقامہ لا یرد، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔ تو لہٰذا عزیزان گرامی ان گھڑیوں کے اندر اللہ سے دعا مانگنا سیکھیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو نعم هذه مهمة جدا، یہ ایک بہت زیادہ اہمیت والا مسئلہ ہے۔ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اپنے رزق کی طرف ذرا غور کر لیجئے، حلال کا رزق ہے کہ نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، دعا کرتے وقت جلدی تو نہیں کرتے یا اللہ جلدی جلدی دے دے جلدی جلدی دے دے۔ تیسری بات، دعا تو اللہ سے کر رہے ہیں توجہ کہیں اور ہے، مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے آپ ہاتھ اٹھائے ہوئے اور آپ کی نگاہیں جو ہے وہ
دائیں اور بائیں ہوتی ہے. آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں, آپ پنکھے گن رہے ہوتے ہیں, آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں, آپ لائٹیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار کون سی لائٹ تیز جل رہی ہے, تو یہ کون سی دعا رہی؟ تو ایسے دعائیں قبول نہیں ہوتی. دعا قبول کرنے کے لیے باوضو ہو جائیے, قبلے کی طرف منہ کر لیجئے, اللہ سے مانگیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا حی اور کریم ہے, اللہ تعالیٰ بہت شرم والا ہے, بہت کرم والا ہے. جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے شرم آتی ہے ان یردہما صفرا خائبتین, کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا کرتا ہے کہ بندے کے ہاتھ کو خالی ہاتھ لوٹا دے. تو دعا قبول کی نہیں ہوتی. دعا قبول اس لیے نہیں ہوتی کہ دعا مانگنا نہیں آتا. جب دعا مانگنا سیکھ جائیں گے دعا قبول ہو جائے گی. اور اس یقین کامل کے ساتھ دعا کر دیجئے کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں, تو جو اللہ سے مانگتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. فلم یردہما, اللہ تعالیٰ ہاتھوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. تو لہٰذا دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ دعاؤں میں جلدی کرتے ہیں, دعا کرتے وقت اللہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی, حرام کھانا پیٹ کے اندر چلا جاتا ہے. اس کے علاوہ دعا کے اندر بہت زیادہ جلدی کرتے ہیں, دعاؤں کے اندر حرام چیزوں کو مطالبہ کرتے ہیں, دعاؤں کے اندر رشتہ داریوں کو توڑنے کا مطالبہ کرتے ہیں, اور یقین کامل نہیں ہوتا کہ جس سے مانگ رہے ہیں وہ مجھے عطا کرنے پر قادر ہے. لہٰذا ان باتوں کا خیال رکھیں, انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب اور سنت کا فہم دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.